हम अगर पास से अपने माजी का सफ़र करें, सुनहरे माजी का सफ़र करें, तो एहसास होता है कि बेशुमार दास्तानें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में मशहूर रही। अलिफ लैला जो असल में अल्फ लैला है, हज़ार रातों की जो दास्तान थी वो हम सब ने देखी सुनी, बहुत उससे महसूस भी हुए। बल्कि उसमें तो इंसानी ज़िंदगी का दारो मदार इस बात पर था कि जो शख्स बादशाह को कहानी सुनाता रहेगा उसकी ज़िंदगी मिल जाएगी। तो एक साहब आते हैं और वो कहानी सुनाते हैं और कहानी को इस उस मोड़ पर ख़त्म करते हैं कि तजस्सुस बरकरार रहता है कि अब क्या होगा। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बची रहती थी। उसके बाद अगर हम अपने आसपास की ज़िंदगी में देखें, जो हमारे मनोरंजन यानी तफरी के जो साधन थे, जो ज़राए थे तफरी के, उसमें कहानी ने एक अहम किरदार अदा किया है। अलग अलग फॉर्मेट के ज़रिए कहानी जो है वो हम तक पहुंचती रही है। मैं दिल्ली में आज से 40-50 साल पहले जब अपने बुज़ुर्गों से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि दास्तान गोई एक बाकायदा तौर पर वहाँ गली कूचों में, गलियारों में सुनाई जाती थी, और दास्तान गो जो हैं वो किसी एक जगह बैठ जाते थे और इलाके के सारे लोग वहाँ जमा हो जाते थे, और ये तजस्सुस बरकरार रहता था कि कहानी में अब क्या होने वाला है। तो ये जो अब क्या होने वाला है उनसर है, जो एलिमेंट है, वो कहानी को जो है वो मज़ीद जो सुनने वाले हैं उनके तजस्सुस को बरकरार रखता है। दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे मीर बाकर अली, उनके बारे में मशहूर है कि जब वो दास्तान सुनाते थे तो एक ख़ास तरह की खामोशी जो है वो चारों तरफ हमें नज़र आती थी। वो किरदारों को परफॉर्म भी करते थे, अदाकारी के ज़रिए भी लोगों को कहानी सुनाते थे। तो आज हमारे पास एक ऐसा ही नाम दास्तान गोई का कफ़ील जाफ़री साहब हैं जो आपको कहानी सुनाएंगे। दास्तान गोई में अब बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं, कुछ नए तरीक़ों के ज़रिए भी कहानी लोगों को सुनाई जाती है। वो तब्दीलियाँ क्या हैं, वो कहानी किस तरह की है, ये सब बातें हमें जब हम कफ़ील जाफ़री साहब को सुनेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा। कफ़ील जाफ़री साहब का ताल्लुक़ अवध से है, यानी लखनऊ से है, और यहाँ पर जो उनकी पेशे वाराना ज़िंदगी है उससे वो यहाँ वाबस्ता हैं, इस शहर से हमारे साथ हैं। मैं कफ़ील जाफ़री साहब से इल्तिजा करता हूँ वो बराह करम तशरीफ़ लाएँ, और हमारे जो बड़े ख़ास सामईन हैं, जो ज़ाहिर है कि महदूद या मुख्तसर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सफ़े सामईन में वो तमाम लोग मौजूद हैं जो अपने आप में एक इदारा हैं। तो ज़ोरदार तालियों के साथ कफ़ील जाफ़री साहब का इस्तकबाल कीजिए। तमाम हाजरीन को मोहब्बत भरा आदाब। हम ऐसी सरजमीन पे हैं कि जहाँ कबीर हुए हैं, जहाँ फराज, मजाज, और जहाँ कई सारे बड़े बड़े शुअरा, जहाँ पे कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि नज़र के ज़ाविये बदले हैं और कुछ भी नहीं, नज़र के ज़ाविये बदले हैं और कुछ भी नहीं, वही है काबे में जो नूर सोमनाथ में है। और यहीं पे कुंवर महेंद्र सिंह फरमाते हैं कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। और यहीं पे हसरत मोहानी साहब भी हैं जो होली खेलते हैं इस तरह से कहते हुए कि होली खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्लाह। ये वो ज़मीन है जहाँ पे कि जिसके लिए ये बात बिल्कुल यकीनी तौर पे कही जा सकती है कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। In a garden, it's the mixture of colors and smells that makes it a garden. चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो इसी सिलसिले में दास्तान शुरू करने से पहले मैं आपको 2 मिनट में अनवर जलालपुरी साहब का ये अजीम कारनामा उर्दू शायरी में गीता से चंद अशार सुनाऊंगा, और उसके बाद मुख्तसर सी दास्तान, क्योंकि हुक्म हुआ है कि दामन वक्त में गुंजाइश ज़रा बहुत कम है, लिहाजा जितनी तेज़ी से 3x स्पीड पे दास्तान सुनाई जा सके वो बेहतर रहेगा। सो मुलाजा फरमाएं उर्दू शायरी में गीता के की थोड़ी सी झलक। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे,
मगर ये ना समझो वो मासूम थे, उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। धृतराष्ट्र राजा भी थे, बाप भी, उन्हें समझते थे वो पुण्य भी पाप भी। वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही आखिर उनसे हुआ हम कलाम। उसे रब ने ऐसी नजर बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली। कहानी तो संजय सुनाता रहा, है मैदान में क्या बताता रहा। वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए। बताया ये संजय ने महाराज को, तसव्वुर की आंखों से अब देख लो। बड़ी फौज है पांडवों की खड़ी, वो लड़ने की खातिर है बिल्कुल अड़ी। पिसर आपके यानी दुर्योधना, उन्होंने यही रास्ता एक चुना कि जाएं वो पास अब उस्ताद के, निकलवाएं उनसे ही कुछ रास्ते। गए और गुरुजी से जाकर कहा कि पांडवों के बेटों का ये हौसला है, सालार द्रुपद का बेटा वहां, उसी का तो चलता है सिक्का वहां। हुनर आप ही ने सिखाया उसे, सजाया संवारा बनाया उसे। वो शागिर्द होकर भी उस्ताद है, उसे हर सबक आपका याद है। ये सब जंग की राह पर चल पड़े कि लगता है भीम और अर्जुन खड़े। युयुधान द्रुपद को देखो जरा, विराट और महारथ को सोचें जरा। धृष्टकेतु और चेकतान आए हैं, लिए अपने तीर और कमान आए हैं। युरोजित भी मौजूद और काशीराज, तबीयत अनोखी अनोखा मिजाज। वहां कुंती भोज और शैब्या भी हैं, युधामन्यु और उत्तमोजा भी हैं। सुभद्रा के बेटे की क्या शान है, सुभद्रा के बेटे की क्या शान है, अभिमन्यु की एक पहचान है। ये सब जंग करने को तैयार हैं, सिपाही नहीं बल्कि सरदार हैं। ये छोटा सा एक नमूना हमारी गंगा जमनी तहजीब के नाम, और इसी में दास्तान गोई भी, क्योंकि जब दास्तान गोई हिंदुस्तान में आई तो सिर्फ एक जिल्द में की शक्ल में आई थी, एक वॉल्यूम की शक्ल में आई थी, वो भी दास्तान अमीर हमजा की शक्ल में। लेकिन हिंदुस्तान के दास्तान गोयों ने अपने हुनर से हिंदुस्तानी किरदारों, ज़बानों, बोलियों, कहावतों का इस्तेमाल करते हुए और अपने तसव्वुर का इस्तेमाल करते हुए इन दास्तानों को इतना फैलाया कि ये फैलते फैलते 46 वॉल्यूम्स में जा फैली। और हिंदुस्तान जन्नत निशान नहीं सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अजीम अदबी कारनामों में से एक बनी। तो आज मैं आपको उनमें से एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, और जो ट्रेडिशनल तरीका है उसी तरह से सुनाऊंगा। गुजारिश ये है कि अगर आपको कोई बात अच्छी लग जाए तो उर्दू में बहुत शायद एक सिलेबल का एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं, जी बहुत शुक्रिया, वाह। तो हाजरीन, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका दास्तान गोई की इस महफिल में। दास्तान गोई, जैसे कि मैंने बताया, दास्तानें सुनाने का रवाज तो उतना पुराना है जितना पुराना खुद इंसान ने बोलना भी नहीं सीखा था कि दास्तानें सुनाना पहले सीख लिया था। कि जब आग के चारों तरफ शाम को सब बैठते थे शिकार विकार करने के बाद, तो एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे कि आज दिन में क्या हुआ, उनके दादा ने क्या किया था, उनके बाप ने क्या किया था, वगैरह वगैरह। तो दास्तानें सुनाने का रवाज बहुत पुराना है। लेकिन एक दास्तान जो पर्शियन, ये जो दास्तान गोई का तरीका है वो पर्शियन वर्ल्ड से हिंदुस्तान में आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जिल्द में आया था, और हिंदुस्तान जन्नत निशान के अजीम तरीन फ़नकारों ने, दास्तान गोयों ने उन्हें अपने फ़न से इतना फैलाया कि वो फैलते फैलते 46 जिल्दों में 46 वॉल्यूम्स में पहुंच गई और हिंदुस्तान के अजीम तरीन अदबी कारनामों में गिनी गई। लेकिन जाहिर सी बात है, ज़माना आगे बढ़ा, ज़माने के शौक़ आगे बढ़े और धीरे धीरे दास्तान गोई लापता हो गई। लेकिन भला हो जनाब शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब का, मरहूम का, कि जिन्होंने बहुत मेहनतों के साथ इस फ़न को वापस जिलाया, इसको वापस ज़िंदगी दी, और आज वो फिर से रवा दवा हैं। तो मीर बाकर अली, अंबा प्रसाद रसा वगैरह जितने दास्तान गो थे जिनका नाम हम जानते हैं, उनके नाम ये दास्तान गोई की महफिल आज फिर से। आज की दास्तान जो है वो, उसका नाम है दास्तान अमर अय्यार और महताब जादू की। इन दास्तानों में देखिए हो क्या रहा है कि एक तरफ जादूगर है जिसका नाम है अफरासियाब,
اور وہ بہت بڑا جادوگر ہے. آپ میں سے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا اس کو بتا دیا جائے کہ طلسموں میں طلسم ہے طلسم ہوش ربا, اور طلسم ہوش ربا کا مالک ہے افراسیاب, کہ جس کی عملداری میں 60,000 ملک جادوگر اور جادوگرنیوں کے آباد ہیں, کہ بادشاہ ان ملکوں کے سب افراسیاب کے مطیع و منقاد و غلام ہیں. اور طلسم ہوش ربا کے 3 حصے و مقام ہیں. پہلا حصہ ہے پردائے ظلمات, یعنی کہ اندھیرے کا پردہ, کہ جس کے پیچھے بزرگ افراسیاب کے ہر وقت جادوگروں کے خدا جمشید اور سامری کی عبادت اور تپسیا میں مشغول و مصروف رہتے ہیں اور نئے نئے جادو انعام میں پاتے ہیں. دوسرا حصہ طلسم ہوش ربا کا ہے طلسم باطن, یعنی کہ وہ طلسم جو دنیا کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے. تیسرا حصہ ہے طلسم ظاہر, یعنی وہ طلسم کہ جہاں پر یہ ساری جادوئی چیزیں بنی ہوئی ہیں, جن میں جادوگر یعنی ساحر چاہتے ہیں کہ عیار, امر عیار, امیر حمزہ ان کے ساتھی آ کر پھنس جائیں اور انہیں گرفتار کر لیا جائے یا ان کا خاتمہ کر دیا جائے. لیکن عیار اپنے ہنر سے, اپنی عیاری سے ان ساری چالوں سے کس طرح نکلتے ہیں, یہ اسی کی داستان ہے. ظاہر اور باطن طلسم کے درمیان جادو یعنی سحر سے ایک ایسا دریا کھینچا ہوا ہے کہ جسے دریائے خون رواں کہتے ہیں, کہ جس کے اوپر ایک پل دھوئیں کا بنا ہے. اس کے اوپر 2 شیر بیٹھے پہرا دے رہے ہیں, اور اس کی پہلی منزل پہ 3 منزلہ پل ہے. پہلی منزل پہ پریاں جھولیوں میں موتی بھرے کھڑی ہیں اور دم بدم موتی اچھالتی ہیں. وہ موتی دریا میں گرتے ہیں اور دریا کی مچھلیاں وہ موتی اپنے منہ میں لیے تیرتی پھرتی ہیں. دوسرے منزل میں پریزادے شہنائیاں اور کرنائیاں منہ سے لگائے کھڑے ہیں. تیسرے درجے میں اس دھوئیں کے پل کے 2 صفوں میں قوم کے نوجوان حبشی با شمشیر برہنہ ننگی تلواریں لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کہ خون بہ بہ کا ان کے دریا میں گرتا ہے, کہ دریا کا نام اسی سبب سے دریائے خون رواں ہے اور پل کا نام ہے پل پریزاداں. اب داستان شروع کرنے سے پہلے روایت ہے ساقی نامہ سنانے کی, یعنی پلانے والے کی تعریف. اب وہ پلانے والا کیا پلا رہا ہے یا اپنے اپنے حساب سے آپ اپنے اپنے شوق کے حساب سے آپ طے کر لیں. ملاحظہ فرمائیں, ساقی نامہ اجازت ہے؟ ماشاءاللہ, جیسے میں نے کہا پڑھا لکھا مجمع ہے, بہت بہترین. نازوں کے اٹھانے والے ساقی, رندوں کے چھکانے والے ساقی, آباد تجھی سے انجمن ہے, آرائش محفل سخن ہے, پھر رند ہوئے ہیں تیرے بیتاب, ایک اور دے جام بادئے ناب. وہ جام جو رش کے جام جم ہو, وہ میں کہ نہ جس کا نشہ کم ہو. وہ نشہ جو دکھائے نئے رنگ, تقریر میں ہو طلسم کا ڈھنگ. ارے وہ آج پلا دے جام ساقی, جس میں کہ ہو تیرا نام ساقی. عقلی میں سخن کو میں کروں سر, مداح رہیں میرے سخنور. زینت دی ہے باغ کامرانی, اے جاہ بنے میری کہانی. مشتاق ہے اہل بزم جا, سب دیکھ رہے ہیں دیر سے راہ. آغاز بیاں کرو یہاں سے, رونق دو سخن کو داستان سے. تو حاضرین, ہوا یوں کہ ایک بار جب عیار بے نظیر والا تدبیر عمر اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ, باقی عیار ساتھیوں کے ساتھ الگ الگ طلسم میں چلے جاتے تھے, الگ الگ راستے طے کر کے طلسم کے سرحد کے پاس آئے, اپنی صورت ساحروں جیسی بنائی اور 4 طرف طلسم میں پھرنا شروع کیا. کہیں سرسبز وادیاں, کہیں کانٹوں کے دریا, پہاڑوں کی دانگ, طلسم پر کیے نئے نئے سوانگ. ہر طرف چوکیاں جادوگروں کی بحکم افراسیاب بیٹھیں, جادو کر کے ساحر آگ برساتے, پتھر برساتے. یہ سارا ماجرا دیکھتے دیکھتے یہ سب چلے جاتے تھے کہ ایک مقام پر جو عمر عیار پہنچا تو ماجرا عجیب دیکھتا ہے کہ
पूरी तरफ, चारों तरफ जहां तक निगाह जा रही है पूरा जंगल चांदी का। ये एकदम हैरान हो गया, परेशान हो गया, लेकिन लालची भी है। इसने फौरन अपने आप से कहा कि हाय क्या करूं, किस तरह से ये पूरा जंगल जो चांदी का है अपनी जंबील में रख लूं। जंबील वो जादुई पोटली है कि जिसका दहाना, जिसका मुंह जिस चीज की तरफ खोल दिया जाए वो पूरी की पूरी उसमें समा जाए। वो भले ही पानी की बोतल हो या बड़ा सा हाथी या पूरा पूरा शहर। ना जाने कितने सिपाही, ना जाने कितने साहिर ये अपने जंबील में बांधे घूम रहा है। पता नहीं कितने मुल्कों के खजाने लूट के इसने जंबील में रखे हुए हैं। तो ये सोचता है कि किस तरह से मैं ये चांदी का जंगल अपनी जंबील में रख लूं। बस इसी तसव्वुर में, इसी ख्याल में उसने सोचा कि जहां तक हो सके इस जंगल की घास काट लेता हूं, क्योंकि है तो सब चांदी ही। तो फौरन जंबील से निकाली हसिया और काटना शुरू कर दिया, लेकिन इधर उधर देखता भी जाता था कि कहीं कोई आ ना जाए। अभी बस थोड़ी सी ही घास काटी थी कि एकदम से एक सदा आई, होश है दुष्ट मक्कार, मैं तेरी ही तलाश में था, तेरा ही नाम अमर है ना? अफरासियाब को फिक्र तेरी बेशतर है। मैंने शहर के जोर पर यह पूरा जंगल चांदी का बनाया है, अब तुझे पाया, तेरा सर काट कर बादशाह के पास ले जाऊंगा, इनाम पाऊंगा। अब ये कहने लगा, अमर कौन बाबूजी, हम तो घसिया रहा हूं, बहुत मुसीबत कमा रहा हूं। हम तो अपन यहाँ थोड़ा बहुत घास काटत रहे कि हम घर ले जाएंगे, थोड़ा पैसा कमाएंगे, हमार मेहरारू बच्चा रहा देखा तो हमका जाए दे। उसने बोला, मुझसे मक्कारी करता है, अफरासियाब पहले ही तेरी खबर मुझे दे चुका है। यहां पे ये बातें होती थी कि बाकी अय्यारों में एक दूसरा अय्यार है, उसका नाम है माहितर किरा। उसने एक बुलंदी पर से ये माजरा देखा और एक अय्यारी सोचकर, एक ट्रिक सोचकर रवाना हुआ। यहां पर यह जादूगर कि जिसका नाम मुकर्रर जादू है, अन करीब अमर को कत्ल किया चाहता था कि एक सिमत से सदा आई, अमा हुजूर ठहरिए जरा। ये ठहर गया, क्या देखता है कि एक बुजुर्ग सा साहिर है जिसके पूरे बाल सफेद हो चुके हैं, असबाब सहर का लिए काले नाग सर से लपेटते पुकारता चला आता है। ये ठहर गया, वो बुजुर्ग साहिर पास में आया और कहने लगा, हुजूर देखिए, जब तक इस कमबख्त चोर से मेरा माल कबूल ना करवा लीजिएगा तब तक इसे कत्ल ना फरमाइएगा। ये कमबख्त मेरे घर में घुसा, मेरा कपड़ा लत्ता पैसा जेवर सब कुछ चुरा के ले गया। ये देखिए सिर्फ ये एक चांदी बची है, एक मोती बचा है, उसके जोड़ी का भी चुरा कर ले गया। ये कहकर उसने मोती निकाला अंडे के बराबर का और उसको दिखाया। मुकर्रर एकदम फरेफ्ता हो गया, लालच के मारे उसके मुंह से पानी निकलने लगा। कहने लगा, अरे ये तुम कहां से लाए, कहां से लाए, क्या चोरी किया है, सच सच बताओ कहां से मिला है? उसने कहा, अमा ये तो कुछ भी नहीं है, इस मोती को जरा अपने मुंह के पास लाइए और इसे मुंह की भाप देकर देखिए, इसकी चमक और आबोताब दोबाला हो जाएगी। मुकर्रर ने वो मोती लिया और उसे अपने मुंह के पास लाकर उसे मुंह की भाप दी। जैसे ही उस मोती में उसके मुंह की भाप लगी, जैसे फुलझड़ी फूटती है उस तरह से वो फूटा। उसमें से जो धुआं निकला तो मुकर्रर इसके नाक और मुंह के रास्ते दिमाग में गया और वो वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो गया। वो जो साहिर आया था मोती लेकर, उसने एक नारा बुलंद किया, सरी उस सैर चूं बादे बहारी, जहां सरहंग चूं खंजर गुजारी, बमैदान अजदर आतिश फिशानम, मनम माहे तरकरा शेरे जियानम। और ये नारा बुलंद करके एक बुगदा मारा, मुकर्रर का सर फट गया और वो पूरा जंगल जो चांदी का था सब मिट गया और एक हौल खेज बयाबान जंगल सामने नजर आया। जैसे ही जादूगर खत्म होता है दास्तानों में, उसका जादू भी खत्म हो जाता है। अमर ने रिहाई पाई, किरा को सलाम किया, गले से लगाया तो किरा कहने लगा, भाई सब आपका ही सिखाया हुआ है, अब क्या बताएं उस्ताद, बताइए क्या करना है, किधर चलना है? अमर ने कहा, बेटा ऐसा है, अलग अलग चलना सलाह है, तुम अपनी राह लो, हम अपनी राह ले। दोनों अलग अलग चले। इधर तो मुकर्रर मारा गया, लेकिन शहर के ताइरों ने, जादुई चिड़ियाओं ने यह खबर जाकर अफरासियाब को कही। अफरासियाब ने फिलफौर एक दस्तक दी, जमीन से एक फौलाद का पुतला बरामद हुआ और फौरन अफरासियाब ने उसे खत दिया कि ये मेरा खत
بیابان رخشا میں لے جا کر مہتاب جادو کو دیا. پتلا نامہ لے کر چلا, بیابان رخشا میں آیا, مہتاب جادو کو وہ خط دیا. مہتاب جادو نے وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا. اے مہتاب جادو, امر اور 4 عیار مقرر نس کو مار کر تمہارے صحرا میں آئے ہیں, انہیں گرفتار کر لینا, بالکل غافل مت ہونا. مہتاب جادو نے وہ نامہ پڑھنے کے بعد سحر کے زور پر بیچ صحرا میں, بیچ جنگل میں جادو سے ایک مکان بنایا. اسے خوب آراستہ و پیراستہ کیا. زمین پر گدگدے قالین بنائے, مسند بنائی ململ کی. دیواروں پر ایسے ایسے نقاشیاں کیں کہ دیکھنے والا سمجھ نہ سکے کہ یہ بادل, یہ چڑیا, یہ پھول, یہ پتی, یہ اصلی ہیں یا نقلی. پورے سنگ مرمر جیسے دودھ کی دیواریں, پورا مکان روشنی سے معطر. یہ سارا کچھ کر کے وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے مے نوشی کرنے لگا. لیکن ایک دم سے اسے خیال آیا کہ عیار جو آتے ہیں یہ الگ الگ شکل بنا کے آتے ہیں, کم وقت پہچانے نہیں جاتے. اس سے بہتر ہے کہ تدبیر یہ کروں کہ جیسے ہی کوئی غیر شخص یا عیار آئے فوراً پہچان لیا جائے. بس اس نے کاغذ کی چھوٹی چھوٹی چڑیا کتریں اور ان پر ایک ایسا سحر پڑھ کر پھونکا کہ وہ سب کی سب زندہ ہو کر اڑیں اور کمرے کی کارنس پر جا کر بیٹھ گئیں. خاصیت ان میں یہ تھی کہ جیسے ہی کوئی غیر شخص یا ساحر عیار آئے گا, ایک چڑیا گرے گی, گر کے آنے والے کا نام بتائے گی اور جل جائے گی. پھر کوئی دوسرا آئے گا تو ایک اور چڑیا گرے گی, آنے والے کی اصلی پہچان بتائے گی اور گر کے جل جائے گی. یہ اہتمام کر کے مہتاب جادو باطمینان تمام بیٹھ کر جنگل کا نظارہ کرنے لگا اور مے نوشی کرنے لگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں پانی ہے, لیکن پینے کی بات تھی تو یہ اچھی جگہ تھی. شکریہ. اب جب یہ سب کر چکا مہتاب جادو, یہ سب انتظام کرنے کے بعد جب وہ بیٹھ کے جنگل کا نظارہ کر رہا تھا تو اسی وقت امر عیار دور ایک ٹیلے پر پہنچا اور اس نے کیا دیکھا کہ بیچ جنگل میں اتنا بہترین مکان بنا ہوا ہے کہ جہاں پر باہر ساحر ڈفلیاں بجا رہے ہیں, گیت گا رہے ہیں, کڑھاؤ چڑھے ہیں, پکوان پکتے ہیں. امر نے اپنے آپ سے کہا کہ ان کمبختوں کو چل کر ہلاک کر اور اس صحرا کو ان کے جسد ناپاک سے پاک کر. بس فوراً ایک عیاری سوچی اور زفیل عیاری بجائی. زفیل عیاری بجائی اور اس کے بعد وہاں سے چلا. جیسے ہی وہاں پہنچا, اب یہ ساحروں کی صورت بنا چکا تھا اپنی امر عیار. جیسے ہی ان ساحروں کے پاس پہنچا جو اس مکان کے پاس بیٹھے ڈفلیاں بجا رہے تھے, گیت گا رہے تھے, اور ان کا گیت جیسے ہی ختم ہوا, امر نے تعریف کی ان کے گانے کی. امر خود ساحر بنا ہوا ہے, تو ان ساحروں نے کہا کہ بھائی تم کون, تمہیں تو یہاں کبھی نہیں دیکھا, کیا نام ہے تمہارا, کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے نینواز جادو کہتے ہیں, میں کوہ کلماک کا رہنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کوہ کلماک کے, ارے بھائی وہاں کے لوگ تو بڑی اچھی قوالی گاتے ہیں بھائی, سناؤ کچھ قوالی ہو جائے کیا. کہنے لگا دیکھیے میں اپنی ٹولی سے بچھڑ گیا ہوں, میں اپنی ٹولی کے ساتھ جا رہا تھا ایک جگہ قوالی گانے, لیکن وہ لوگ, میں استنجا کرنے رکا اور باقی سب آگے چلے گئے بنا میرا انتظار کیے ہوئے. اب میں صحرا بھٹک رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جو ہے آپ لوگ یہاں پر گا رہے ہیں, تو میں نے کہا چلیے آپ سے ہی تھوڑی جو ہے دل جوئی کی جائے اور ذرا راحت محسوس کی جائے. لیکن انہوں نے بہت سارا اصرار کیا. تب پھر اس نے کہا کہ دیکھیے اب گلا بھی صبح سے تھوڑا خراش میں ہے, لیکن اگر آپ ساتھ دیں تو میں ایک چھوٹی سی قوالی آپ کو سناتا ہوں, کیا آپ کی اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ دیکھیے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ الاؤ جل رہے ہیں, لکڑیاں جل رہی ہیں, اور دروازے پر ایک چاند جو غالباً مہتاب جادو کی ساحری کی نشانی ہے. ان دو چیزوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ استاد یوسف جادو قوال نے مجھے قوالی تعلیم فرمائی تھی. ملاحظہ فرمائیں. سوچ تو پگلے سر تیرے احسان ہے کتنا لکڑی کا,
सोच तू पगले सर तेरे एहसान है कितना लकड़ी का, अरे चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। जगत में कोख से जब माँ की तूने जन्म लिया, तो सबसे कब्ल इसी लकड़ी ने तेरा साथ दिया। ज़ईफ दाई ने संसार के हयूले में सुला दिया तुझे लकड़ी के एक झूले में। छूटा जो झूला तो लकड़ी की चारपाई मिली, बनी जो लकड़ी के छिलकों से वो चटाई मिली। उम्र में 5 की जब आई मदरसे की घड़ी, तो गुरु के हाथ की लकड़ी से पहले आंख लड़ी। नशिस्त लकड़ी की, कुर्सी भी तेरी लकड़ी की, कलम भी लकड़ी का, तख्ती भी तेरी लकड़ी की। हुआ जो 12 बरस का तो और खुली किस्मत, जो और आई तेरे हाथ पांव में ताकत। निकल के घर से गुलिस्तान में जिस घड़ी पहुंचा, उछलता कूदता मैदान में जिस घड़ी पहुंचा, तो अपनी खातिर खुद ही बनाया गिल्ली डंडा लकड़ी का। चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। बचपन बीता आई जवानी नाम न भूला लकड़ी का, छूट गए सब संगी साथी साथ न छूटा लकड़ी का। कमा कमा कर जब बनवाया घर लकड़ी का, लकड़ी के खंबे दरवाजे छत लकड़ी दर लकड़ी का। ब्याह की बारी आई तो सर पर तोरन बांधा लकड़ी का, जिसमें तेरी बारात चली वो रेल का डब्बा लकड़ी का। फेरे जिसके गिर्द लगाए वो अग्नि भी लकड़ी की, जिसमें तेरी दुल्हन आई वो डोली भी लकड़ी की। अरे गई जवानी रूठ के जालिम कुछ इतनी मगरूर हुई, लकड़ी लेकिन प्रेम की मारी एक पल भी ना दूर हुई। 60 बरस में कमर झुकी तो हाथ में डंडा लकड़ी का। चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। ज़ईफ होके अगर जग से तूने जोग लिया, गले में लकड़ी के मन के खड़ा हूं लकड़ी का। ग़िज़ा के वास्ते लकड़ी का एक कासा भी, भजन के वास्ते लकड़ी का एक तारा भी। तेरी चिता भी तो, और तू जो मरा तो भी तो अहबाब ने ये काम किया कि लिटा के लकड़ी के तख्ते पे तुझको गुस्ल दिया। तू जो मरा और तेरी चिता भी तो लकड़ी बगैर जल न सकी। अब देखिए बहुत बिछड़ा हुआ थका हुआ तो थोड़ा जो है फरामोश हो जाए तो माफ करिएगा। तेरी चिता भी तो लकड़ी बगैर जल न सकी, अजीब लकड़ी थी मरने पे भी जो टल न सकी। कि कब्र में तुझको दफन किया तो कब्र में पटरा लकड़ी का। चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। अब ये जो वाह वाह और जो तालियां बजी, तो मेहताब जादू जो अंदर कमरे के बैठा हुआ था, उसने जरा सी गर्दन निकाली और कहने लगा, अरे ये कौन है? सारे मजे तुम ही लोग लोगे हैं? हम कुछ ना सुने, भेजो उसको अंदर। तो उसके जो मुलाजिम थे उसको अंदर ले गए। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक चिड़िया गिर के चिल्लाई, ये तो अमर अय्यार है, और गिर के जल गई। जैसे ही चिड़िया ने ये अमल अंजाम दिया, अमर अय्यार ने फौरन अपनी जंबील से निकाली गिलीम और ओढ़ ली और दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। गिलीम वो चादर है जिसका ओढ़ने वाला दुनिया की नजर से गायब हो जाता है। मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं, ये दास्तान कम से कम 150 साल पुरानी है। उस वक्त J.K. रावलिंग तो क्या, उनके अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे। तो फौरन वो गिलीम ओढ़ के गायब हो गया। और यहां पे सब परेशान मेहताब जादू कि वो तो लगता है कि ये तो अय्यार था। फौरन अपने मुलाजिमों को बुलाया, कहने लगा तुम लोग बहुत लापरवाह हो।
وہ امر یار تھا, تم لوگ کو معلوم نہیں ہے؟ ٹھیک سے پہرا دو, ذرا سی بھی لاپرواہی نہ ہونے پائے. یہ سارے ساحر ایک دم پریشان ہو گئے اور باہر آ کر ایک دم ساتھ میں مشورہ کیا کہ اب کوئی بھی غیر شخص آئے گا اس کو گرفتار کر لیں گے. خیر, امر عیار یہاں سے دور نکلا اور وہاں پہنچ کر اس نے ٹیلے پر جا کر بجائی سیٹی جس کا نام ہے زفیل عیاری. زفیل عیاری کی صدا صرف اور صرف عیار سن سکتے ہیں. تو زفیل کی صدا سن کر باقی عیاروں میں سے ایک عیار ہے جس کا نام ہے برق فرنگی, اس نے اپنے آپ کو امر عیار کے پاس پہنچایا اور کہنے لگا, استاد خیریت؟ امر نے کہا, بیٹا دیکھو ایسا ہے, وہ جو سامنے مکان بنا ہے وہاں پر جادو کی چڑیا لگی ہے اور جو بھی غیر شخص آتا ہے اس کی اصلی پہچان بتا دیتی ہے. تو تم ایک کام کرو, اپنی صورت میری شکل کی طرح بناؤ اور وہاں پہ جاؤ, جب وہ لوگ تمہیں پکڑ لیں گے تو میں آؤں گا, عیاری کروں گا اور تمہیں چھڑا لوں گا, ٹھیک ہے؟ جاؤ. برق نے فوراً اپنی شکل و صورت و رنگ و روپ کو امر عیار کی طرح بنایا اور اس مکان کی طرف چلا. جیسے ہی وہاں پہنچا, وہ لوگ تو طے کیے بیٹھے تھے کہ اب جیسے ہی کوئی غیر شخص آئے گا اس کو پکڑ لیں گے. فوراً اس کو گرفتار کر لیا اور جو ہو ہلہ مچا. اندر سے مہتاب جادو نے کہا, ارے کون ہے, پھر پکڑ لیا کسی کو, لے کے آؤ اس کو اندر. وہ کہنے لگے, استاد ہم تو جانتے ہیں کہ یہ امر عیار ہے, باقی تو آپ پتہ لگائیں. اس کو پکڑ کے لائے اندر. جیسے ہی اس نے کمرے کے اندر پہلا قدم رکھا, ایک چڑیا گری, چلائی, یہ تو برق فرنگی ہے, گر کے چل گئی. مہتاب نے پوچھا, کیوں رے, تیرا نام برق فرنگی ہے؟ اس نے کہا, جی نہیں, میں امر عیار ہوں. تو تیرا مطلب ہے کہ میری چڑیا جھوٹی ہے؟ اب تو اب کیا بتاؤں میں, لیکن بہت شرم کی بات ہے, لیکن چلیے آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. اصل میں کیا ہے کہ لوگ جسے میرا باپ سمجھتے ہیں وہ میرا باپ ہے نہیں, میرا باپ کوئی اور ہے, اور اس نے مجھے نام دیا تھا امر عیار. اس نے مجھے نام دیا تھا برق, لیکن مشہور زیادہ ہو گیا امر عیار. لہٰذا آپ کی چڑیا جو کہہ رہی ہے وہ جھوٹی نہیں ہے, اس نے اصلی والا نام بتا دیا ہے جو سب سے پہلے دیا گیا تھا. کہنے لگا, مہتاب نے کہا, دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میرے جادو میں کوئی خلل نہیں ہے. بہت خوش ہو کر اس کو اب اس طرف بندھوا دیا, لیکن بندھوانے کے ساتھ اس کو پوچھا کہ تو نے کہہ دیا ہوتا کہ تو امر نہیں ہے, برق ہے, تو چھوٹ جاتا. کہنے لگا, میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے, میرے کچھ بھی کہنے سے کیا ہوتا ہے, آپ اتنے بڑے ساحر ہیں, کسی نہ کسی طرح پتہ لگا ہی لیتے. اب حاضرین دیکھیے کیا ہے کہ مکھن جہاں پہ لگا دیا جاتا ہے وہاں پہ تھوڑی چکنائی ہو جاتی ہے. لہٰذا مہتاب جادو اس مکھن سے پھسل گیا, بہت خوش ہو گیا کہ یہ تو پکا امر عیار ہی ہے, اور بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہاں اب تھوڑی دیر بعد نکلیں گے, ایک دو اور عیار آ جائیں گے, ان کو بھی پھنسا لیں گے اور پھر جائیں گے بادشاہ افراسیاب کے پاس اور پھر انعام پائیں گے. اب ادھر جب برق فرنگی گرفتار ہو گیا, امر نے یہ سارا ماجرا بلندی پر سے دیکھ لیا تھا, تو اس نے ایک عیاری کی اور اپنی شکل و صورت و رنگ و روپ کو ایک ایسی حسینہ جمیلہ جیسا بنایا کہ جس کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر حجاب و ندامت سے بدر کامل بھی گھٹ کر ہلال ہو جائے. واہ واہ کرنے والوں کے علاوہ لوگوں سے پوچھتا ہوں میں کہ کیا آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ Let me translate. Amar took the form of such a beautiful woman, the form, the face of such a beautiful woman whose extreme beauty shamed the full moon into becoming a thin crescent. میں تو کہتا ہوں ایک بار پھر سے اردو میں سنیے. امر نے اپنے رنگ و روپ و شکل و صورت کو ایک ایسی حسینہ جمیلہ کی بنایا کہ جس کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر فرط حجاب و ندامت سے بدر کامل بھی گھٹ کر ہلال ہو جائے. سراسر شعلہ نور, قدرت خدا کا ظہور, حور و پری کہنا خطا, حسن ایسا نہ کسی نے دیکھا نہ سنا. اب سنیے وہ ایپیسوڈ داستان گوئی کا کہ جس کو سنسکرت میں کہتے ہیں نکھ شکھ ورنن, یعنی پیر کے ناخون سے شکھر سر تک کا ورنن, لیکن اسے اردو میں یا پرشین میں کہتے ہیں سراپا, سر سے لے کر پیر تک کا حال. کیسی تھی یہ حسینہ جمیلہ؟ اس کی آنکھیں جیسے شکاری
اس کے ابرو جیسے شاہباز نے اپنے پر پھیلا دیے ہوں، اس کا ماتھا جیسے 14ویں کا چاند، بلکہ چاند کی چمک بھی اس کے آگے ماند۔ دندان سلک گوہر، تیرے دندان یعنی دانت، تیرے دندان لب نے کر دیا بے قدر عالم میں، گوہر کو، لال کو، یاقوت کو، ہیرے کو، مرجا کو۔ قوت بازوئے ادا، کلائی اتنی نازک کہ جب عاشقوں نے دیکھا تو انہیں کل آئی۔ جب آستین سے باہر نکلی تو گویا شمع فانوس سے نکل آئی۔ ناف کا شکم میں یہ عالم ہے، حضور جو ناف نہیں سمجھتے ان کو بتا دیں، بیلی بٹن۔ ناف کا شکم میں یہ عالم ہے کہ گرداب یم حسن میں ہے، ناف نہیں ہے۔ گرداب کہتے ہیں ورلپول کو، اینڈ یم حسن مطلب لائٹ، ریور آف لائٹ۔ گرداب یم حسن میں ہے، ناف نہیں ہے۔ اور ساقپا کا عالم کیا بتایا جائے کہ جس کی یاد میں بے دل سربزانو ہیں، لاکھ کوشش کریں اسے نہ پائیں۔ ایڑیاں سانئے عالم نے جب تیرا بنایا کال بد، پاؤں سندل کے بنائے اور اگر کی ایڑیاں۔ اس حسن جمال کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کیا اور سرخ بدن، سرخ لباس زیب تن کیا، بہت سارے زیورات پہنے، چمکیلے چمکیلے اس میں ہیرے جواہرات لگے تھے، اور یہ سب پہننے کے بعد اپنے بالوں کو بکھرایا اور چہرے کے سامنے لگا لیا، اور چہرے کے سامنے جو ان بالوں کو رکھا تو یوں لگا جیسے 14ویں کے چاند کے سامنے گھنے کالے بادل آ گئے ہوں۔ اور پھر اپنے دامن کو کمر تک چاک کیا اور پوری طرح سے روتا پیٹتا گرتا پڑتا اس طرف چلا جہاں پہ کہ مہتاب جادو بیٹھا جنگل کا نظارہ کر رہا تھا، اور وہاں ٹھیک کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر رونے چلانے لگا کہ ہاں دلا کر نظر بدید اے غور، دیکھ دنیا بے ثبات کا طور، کوئی محفل ہے کہیں ماتم ہے، کہیں نوحہ خوانی ہے، اور یہاں پہ محفل ہے، یہاں پہ موسیقی ہے۔ اور اتنی بری طرح رویا کہ دل سنگ آب ہو گیا۔ مہتاب نے جب سامنے دیکھا کہ یہ دوشیزہ اس طرح سے جیسے کہ ڈوبتا ہوا سورج ہو جھاڑیوں کے پیچھے یوں رو رہی ہے، اس کے پاس چلا جائے اور اسے اندر لایا جائے۔ فوراً اس نے اپنے ملازموں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچے وہ دوسری طرف بھاگی۔ بہت انہوں نے منتیں کی کہ بھائی ہمارے صاحب تمہیں بہت باوقار انسان ہے، تمہیں بلا رہے ہیں، لیکن اس نے ایک نہ مانی اور بالکل ہاتھ نہ آئی۔ وہ سارے ملازم آئے واپس اور کہنے لگے کہ ایسا حال ہے، وہ تو ہاتھ میں ہی نہیں آتی، کیا کریں؟ تو وہ فوراً کہنے لگا تم سب بیکار ہو، میں جاتا ہوں، خود ہی چلا وہ۔ اور جیسے ہی اس کے پاس پہنچا وہ بھاگنے کو ہی تھی کہ فوراً اس کی کلائی پکڑ لی تو اس نے جو چہرہ گھما کر دیکھا تو نور، حسن کے نور کی جو شعاعیں مہتاب جادو کی آنکھوں میں پڑیں تو چکر آ گیا، عنقریب تھا کہ گر کے بے ہوش ہو جائے کہ فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور کہنے لگا کہ اے ملکہ حسن، تم کہاں سے آئی ہو؟ کیا نام ہے؟ کیوں اس طرح پریشان ہو؟ کیوں زار و نزار ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بتاؤ۔ اب دیکھیے حاضرین، کیا ہے نا کہ جب کوئی اس دکھ کے عالم میں انسان کا حال چال پوچھ لیتا ہے تو اور جی بھر آتا ہے، تو وہ اور زور سے رونے لگا اس ان کے بعد۔ بہت اس نے منتیں کی، تب اس نے بتایا اس عورت نے کہ بھائی دیکھیے ہم کیا بتائیں آپ کو کہ میں ایک بہت بڑے ساحر جلیل القدر کی بیٹی ہوں، کہ میرا جس دن نکاح تھا اس دن ایک گنڈا جو میرے اوپر بچپن سے فریفتہ تھا، وہ اپنے 10-20 گنڈوں کے ساتھ میرے سہاگرات والے کمرے میں بھی آ گیا، اور میرے شوہر کو کہ جس نے ابھی شربت وصل بھی نہ پیا تھا اسے قتل فرمایا، اور میرے خاندان میں سب کو قتل کیا، اور اسی ہنگامے کسی طرح سے میں اپنی جان بچا کر یہاں آئی ہوں۔ اب یہ قصہ دردناک سن کر مہتاب جادو کی آنکھوں میں سچ میں آنسو آ گئے۔
عیاری بہت بہترین طریقے سے کی گئی تھی۔ فوراً مہتاب جادو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تو میرے ساتھ چل، اور جو مر گئے ان کا غم تاک جا، انہیں بھول جا، کہ جو مر گئے ان کا غم تاک جا، بہت سا روئیے ان پر جو اس جینے پر مرتے ہیں جیسے ہم۔ تو اس نے کہا کہ میں کس کے ساتھ جانے لائق ہوں بتائیے، پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی، شادی ہوتے ہی شوہر کو کھا گئی، میں کون مجھے قبول کرے گا؟ اس نے کہا نہیں تم چلو تو میرے ساتھ، میں تمام راحتیں، تمام سامان راحت تمہیں دوں گا، دنیا میں کوئی کمی تمہیں نہیں چھوڑوں گا اپنے گھر میں، تم میرے ساتھ تو چلو۔ خیر بہت منتوں کے بعد وہ اس کے ساتھ آئی، جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا ایک چڑیا گری، چلائی یہ تو امر عیار ہے، اور گر کے جل گئی۔ اب مہتاب جادو نے سوچا کہ امر عیار کو تو میں قید کر چکا ہوں، اب یہ کیا ہوا، یا شاید چڑیا جھوٹی، لیکن ادھر تو اس نے یہ سوچا۔ ادھر اس عورت نے کہا دیکھا مجھے تو لگتا ہے تم ساحر ہو۔ نا بابا نا، ساحروں کے نام سے میری جان جاتی ہے، ساحر کا کارخانہ دیکھ کر میری تو الٹی آتی ہے، نہیں بابا مجھے معاف کرو، میں چلی، کہہ کے وہ نکلی۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر واپس لایا، پھر سے اندر قدم رکھا، پھر سے چڑیا گری، یہ تو امر عیار ہے، پھر سے جل گئی۔ تو وہ کہتی ہے اب کون غیر شخص آیا جو تمہاری چڑیا مجھے کو امر عیار بتاتی ہے؟ ایسا ہے اپنی چڑیا کو مانو، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں، میں تو امر عیار ہوں نا، ہیں مجھ سے سوال ہو۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، شاید کوئی خلل پڑ گیا، کوڈنگ ووڈنگ میں کچھ پرابلم ہو گئی اس کے الگوریدم میں، تو میں جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو فوراً ایک سحر پڑھا اور وہ چڑیا ساری جل کے خاک ہو گئی، اور اسے مسند زرین پر اس عورت کو بٹھایا اور کہنے لگا کہ کیا لینا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے نہ مجھے تخت و چتر افسر دے، نہ دولت سکندر دے، جام جم رکھ دے تاک کسراں پر، میرا چلو شراب سے بھر دے، میں نے بہت دنوں سے شراب نہیں پی ہے، کیا اس تھکی ہوئی حالت میں مجھے تھوڑی شراب پلا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل۔ اس نے آواز دیا، شراب کی سراہی آ گئی، فوراً 2 جام نکالے گئے اور 1 جام مہتاب جادو نے اٹھا کر اس دوشیزہ کو دیا۔ تو وہ کہنے لگی نہیں آپ پہلے پیجیے، آپ صاحب خانہ ہیں، اتنی عنایت کی آپ نے میرے اوپر۔ مہتاب کہنے لگا نہیں تم تھکی آ رہی ہو، تم نے مانگ کی ہے، پہلے تم پیو۔ اس نے کہا نہیں آپ بہت بڑے، آپ کی شراب ہے، آپ پہلے پیجیے، آپ دکھائیے کیسی ہے، آپ پہلے بتائیے مجھے۔ اس نے کہا نہیں آپ تم پیو، تم بہت تھکی ہوئی ہو، تم نے مانگ کیا ہے، اتنے سے پتہ نہیں کب سے تم نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ اس نے کہا نہیں پہلے آپ پیجیے۔ ادھر یہ لکھنؤ آپ چل رہا تھا، پہلے آپ۔ ادھر افراسیاب کو یہ فکر ہوئی کہ میں نے بہت پہلے مہتاب جادو کو خط لکھا تھا، کیا ہوا اس کا، کوئی خبر نہیں آئی۔ تو لاؤ ذرا کتاب جمشید و سامری کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا رہا ہے۔ کتاب جمشید و سامری وہ جادوئی کتاب ہے جس میں طلسم میں رہنے والے ہر جادوگر، ہر عیار اور ہر انسان کی زندگی لائیو چل رہی ہوتی ہے ہر پیج پر۔ تو جیسے ہی مہتاب جادو کے ورق پر پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ مہتاب جادو کے بغل میں امر عیار دلہن بنا بیٹھا ہوا ہے اور اب کسی بھی لمحہ اس کو قتل کیا چاہتا ہے۔ فوراً اس نے دستک دی، پتلا فولاد کا برآمد ہوا، اور فوراً افراسیاب نے کہا کہ فوراً جا مہتاب جادو کے پاس اور اس کو بتا کہ یہ جو بغل میں بیٹھی عورت، یہ عورت نہیں ہے، یہ امر عیار ہے اور تجھے قتل کیا چاہتا ہے، اس کو گرفتار کر اور میرے پاس لے کے آ۔ فوراً افسر پہ پیر باندھ کے پتلا وہاں سے روانہ ہوا۔ ادھر امر عیار نے، جو کہ عورت بنا ہوا ہے، اس نے دیکھ کر سفوف بے ہوشی والا پاؤڈر مہتاب جادو کے جام میں ملا دیا ہے۔ اتنے میں زمین تھرائی، امر سمجھ گیا کہ کچھ آفت آئی، تو فوراً مہتاب جادو سے اوئی کر کے لپٹ گیا۔ مہتاب جادو نے کہا کہ ارے کوئی ڈرنے کی بات نہیں، یہ ہمارا پتلا ہے، جسٹ لائک اے میسنجر، تو ہماری خبریں لے کے آتا ہے ہمارے بادشاہ سے، گھبراؤ نہیں۔ وہ پتلا جب تک کہ پورا اوپر آتا اور مہتاب سے کچھ کہہ پاتا، امر عیار نے رخسار سے رخسار ملا کر نشانہ لے کر
کر کے جو صفوف بے ہوشی پھونکی وہ مہتاب جادو کے ناک میں سیدھی چلی گئی اور وہ وہیں چکر کھا کر بے ہوش ہونے لگا. اس کے بے ہوش ہوتے ہوتے پتلا چلایا کیا کہ مہتاب مہتاب یہ ہمارا یار ہے, یہ عورت نہیں ہے. افراسیاب کا حکم ہے کہ اسے گرفتار کر اس کے پاس لے آ. مہتاب مہتاب یہ عورت نہیں ہے, ہمارا یار ہے. بادشاہ کا حکم ہے کہ اسے گرفتار کر اور لے کے آ. مہتاب مہتاب یہ عورت نہیں ہے. کہاں سنتا مہتاب, وہ تو بے ہوش ہو کر گر چکا تھا. ہمارا یار نے اس کو الگ بندھوایا اور پتلے سے کہا بیٹا ایسا ہے, جا کر اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ماں بدولت اب کسی بھی وقت تجھے قتل کیا چاہتے ہیں, چل جائے یہاں سے. اور دونوں نے مل کر, برق فرنگی اور امر ایار نے مل کر مہتاب جادو کا خاتمہ کر دیا. جتنا بڑا ساحر, جتنا بڑا جادوگر, اس کا جب قتل ہوگا اتنا زیادہ ہنگامہ ہوگا. تو جیسے ہی مہتاب جادو کا قتل ہوا بہت ہنگامہ, عجیب عجیب آوازیں, دھرتی سے آکاش سے ہر طرف سے آوازیں نکلتی نہیں. یہ آوازیں سن کر باہر جو ساحر بیٹھے پہرا دے رہے تھے وہ اندر آئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, لیکن امر اور برق نے وہ تلواریں چلائیں کہ اور زیادہ ہنگامے ہونے لگے. بہت دیر کے بعد یہ جو چیخ و پکار آ رہی تھی چاروں طرف سے یہ ختم ہوئی, سناٹا ہوا اور امر اور برق دوسری طرف اپنی اپنی راہ چلے افراسیاب کی طاق میں. لیکن سحر کے طائروں نے ایک بار پھر مہتاب جادو کے قتل کی خبر افراسیاب تک پہنچائی. افراسیاب کو غیظ و غضب طاری ہوا اور اس نے فوراً سامنے چمن کی طرف, باغ کی طرف بنگاہ غضب اس طرح دیکھا کہ وہ چمن دھو دھو کر کے جلنے لگا, وہ شعلہ بڑا ہونے لگا. اس شعلے میں ایک راستہ پیدا ہوا اور افراسیاب خود اس شعلے میں داخل ہو گیا. حاضرین, اب جو آئے گا وہ شعلے سے باہر بات اور, تب بنے گی وہاں سے داستان کوئی اور. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آپ کو اگر امید ہے کہ پوری نہ صحیح کم سے کم 40% سمجھ میں آئی ہوگی, اور نہیں بھی سمجھ میں آئی تو آپ نے اتنی دیر تک سنا, بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اور انتظامیہ کی طرف سے جو التجا تھی کہ اس کو ذرا 2.5x پہ سنائیے گا, تو اس کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر کبھی جب سناؤں گا تو آپ کو اس کے جو گول بوٹے ہیں اردو کے وہ کھول کھول کے سناؤں گا, تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. اگلی بار انشاءاللہ ایک اور داستان ہے, داستان انیکتا میں ایکتا کی. وہ میں کوشش تھی کہ یہاں پہ سناؤں, لیکن ذرا ساؤتھ انڈیا اسپیسیفک چیزیں میں اس میں نہیں ڈال پایا تھا, لہٰذا کیونکہ بھائی کب تک گنگا جمنا ہی چلے گا تھوڑا. بہت شکریہ. بس تو وعدہ رہا داستان انیکتا میں ایکتا بہت جلد. آداب. دیکھیے صاحب, ایک شیخ سعدی کی ایک کہاوت یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جنگل دیکھیں, جھاڑیاں دیکھیں, تو یہ مت سوچئے گا کہ جھاڑیاں ہیں, اندر شیر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہاوت آج جو ہے وہ صادق آتی ہوئی نظر آئی. میں نے یعنی ہم سب نے کہاں سوچا تھا اس دبلے پتلے داستان گو کے اندر اتنے سارے کردار ایک ساتھ نکلیں گے. بھائی بہت بہت مبارکباد. اور واقعی آج یہ لگا کہ ہم نے داستان سنی. ایک عرصے بعد کسی ایک شخص نے مختلف کرداروں کو, مختلف انداز کو ہمارے سامنے پیش کیا. اور آپ کے لیے مبارکباد یہ ہے کہ مجھے آج احساس ہوا کہ اردو کبھی نہیں ختم ہوگی, کیونکہ اگر آپ اور ہم جو ہیں خاص کر یوتھ وہ شربت وصل اگر وہ سمجھ پا رہا ہے تو پھر آپ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ پیور ہندوستانی زبان. جناب ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا اس میں کہ نہ تو ہندو نہ مسیحی نہ مسلمان آتے ہیں, بات اردو کی ہو تو اہل ہندوستان آتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا ایک چیز اور بھی, ایک ثبوت اور دے رہا ہوں اس داستان کی کامیابی کا. ہمارے بہت پیارے رنجیت بھائی, انہیں بھی وقت کا نہیں پتا چلا کہ کتنا وقت ہوا. تو دیکھیے بہت محترم اشوک چکردھر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور پلیز 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 بس ایک خوشی کی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس داستان امیر حمزہ کے انہوں نے ذکر کیا وہ قلمی ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اب تک, اور اس کے 46
جو والیومس ہیں اور ہر والیوم جو ہے کئی سو پیجز کا ہے, وہ پہلی بار ٹائپ ہو کر کے ریلیز ہوئی ہے. ہندوستان میں وہ ریلیز ممبئی میں ہوا, جس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اردو کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اور ممبئی یونیورسٹی کے اردو کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ موجود تھے. وہ اجرا یا ریلیز اس خاکسار نے کیا اور اس پہ کلیدی خطبہ کی نوٹ ایڈریس بھی میرا ہی تھا. شکریہ. واقعی تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ داستانیں اسی طرح چلتی رہیں. بہت بہت شکریہ کفیل جعفری صاحب, اور ہمارے لیے تو آپ ایک ڈسکوری تھے ایمانداری کی بات. تو یہ آج کی شب بہت مزہ آیا.